بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آپ لوگ اس بات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ مسلم یونائٹڈ فیڈریشن آج سے تقریباً رمضان شریف کے مہینے میں دہلی میں محمود پراچا صاحب سے ملاقات کیے اور فیڈریشن کی نمائندگی جناب ابرار حسین آزاد اور ہمارے مولانا شفیع مسعودی صاحب نے کی، اور وہاں محمود پراچا صاحب سے راست طور پر یہ دونوں ملاقات کیے اور ان کو حیدرآباد آنے کی دعوت دی گئی۔ میں فون پر بات کیا، ان کو مدعو کیا تو الحمدللہ انہوں نے ہماری دعوت کو قبول کی، اور اس کے بعد ہم ان کا 2 روزہ پروگرام ترتیب دیے۔ جو پہلا پروگرام مدینہ ایجوکیشن سینٹر میں تھا اور دوسرا سیاست کے آفس میں تھا۔ الحمدللہ یہ دونوں پروگرام کامیاب رہے، اور اس کے بعد پھر ایک ریلی کا پروگرام ترتیب دیا گیا تھا، لیکن اس وقت بونال جلوس کی وجہ سے اس ریلی کو ملتوی کر دیا گیا، اور اس دن وفد دربار منعقد کیا گیا۔ وہ تو آئے برابر، اور کچھ وفد کے تحت جو کیسز ہے ان کے کیسز کو ہماری جو ایڈوکیٹس کی ٹیم ہے، ہمارے شکیل احمد صاحب ہیں اور بھی جو نا لوگ ہیں، وہ کیسز حاصل کیے۔ اب وہ کام چل ہی رہا تھا کہ ایک ناگہانی آ گئی، اور ہمارے قدیم ساتھی جناب ظہیر الدین علی خان صاحب، جن کا تعاون ہماری اس تحریک کے لیے ان کا تعاون تھا، بہت تعاون کیا، انہوں نے مدد کی اور اس کو تقویت پہنچائی، ان کا انتقال ہو گیا، اور جس کی وجہ سے تھم گیا تھا۔ تو الحمدللہ میرا 5-6 دن پہلے دہلی کا دورہ ہوا، تو میں پھر محمود پراچا صاحب کے آفس پہنچا اور ان سے گفتگو کیا کہ اب ہم کو آگے یہ کام بڑھانا ہے۔ تو انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا کہ پہلے آپ شہر میں ایک جگہ کا انتخاب کیجئے، وہاں پر ہم آفس قائم کریں گے، پرمنٹ کسی ان کے آفس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارا جو پروگرام ہے وقت بچاؤ دستور بچاؤ تحریک، اس کے ہم ایک آفس قائم کریں گے، آپ لوگ جگہ کی تلاش کیجئے، اور آئندہ آنے والے پروگرام آپ لوگ طے کر کے مجھے اطلاع دیجئے، اور پھر اس کے بعد میں تاریخ کا تعین کیا جائے گا۔ تو آج آپ تمام کو اسی مقصد کے لیے یہاں پر زحمت دی گئی ہے کہ ہم ہمارے اس تحریک کو آگے بڑھانے کے لیے اگلا قدم ہمارا کیا ہونا چاہیے۔ اب جلسے سیمینار بہت ہوئے ہمارے پاس، اس کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے۔ کئی تنظیمیں جو نہ کر رہے ہیں، سمجھے آپ، راؤنڈ ٹیبل کانفرنس ہو رہی، میٹنگز ہو رہے ہیں، سب ہو رہے ہیں، تو ایک ٹھوس بنیاد پر
دو راستے ہیں، یا ایک ریلی کا طے کرنا ہے، یا نہیں تو کم از کم ایک دھرنا. تو محمود پراچا صاحب اس میں شریک رہیں گے اور اس کے تعلق سے ہم کو تیاری کرنا ہے. تو اب اس میں ہم کو کیا طے کرنا ہے، یہ بات آپ لوگ اپنے اپنے جو ہے نا مفید مشورے دیجئے. اور دوسرا اہم ایجنڈے میں ہمارے یہ شامل ہے، جیسا کہ آپ کو سنایا گیا ہے، آج شہر میں دیکھیے آپ ایک دن ناغا نہیں ہو رہا جو قتل نہیں ہو رہا، قتل ہو رہا ہے. اور پھر افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہمارے سیلم علاقوں میں گانجا افیم دھڑلے سے جو نا فروخت ہو رہی ہے. اور اخباری رپورٹ ہے کل کی کہ خواتین بھی جو ہے نا اس نشے کے عادی ہو رہے ہیں. تو اب ہمارا معاشرہ کدھر جا رہا ہے اور ہماری پولیس کیا کر رہی ہے، ایک اہم سوال ہے یہ. تو محمود علی صاحب کے تعلق سے ہم لوگ جو ہے نا ہمارے بی ایس پی کے صدر پروین کمار صاحب کے ساتھ میری ایک پریس کانفرنس ہوئی، تو ہم اس میں مطالبہ کیے تھے کہ محمود علی صاحب کو برطرف کیا جائے اور ہوم ڈپارٹمنٹ کے اوپر دباؤ ڈالا جائے کہ وہ اپنا کام تیزی سے کرے. تو خیر اس کا کچھ تھوڑے بہت نتائج سامنے آئے، پولیس حرکت میں آئی اور کچھ خاتیوں کو گرفتار کیا گیا اور کچھ گانجا وغیرہ بھی جو ہے نا ضبط ہوا ہے 10-15 دن کے دنوں میں. قریب 100 کلو کے قریب جو ہے نا گانجا ضبط ہوا ہے. یہ اخباری اطلاعات ہے، پولیس کے اطلاعات ہے. تو لیکن یہ مکمل طور پر ختم نہیں ہو رہا، تو اس کے لیے ہم کو حکومت پر دباؤ ڈالنا ہے. اگر حکومت چاہیے تو 1 گرام جو ہے نا گانجا بھی ہمارے تلنگانہ میں شہر میں نہیں آ سکتا، حکومت چاہیے تو. لیکن یہاں پر یہ معلوم ہو رہا ہے کہ حکومت بر پردہ ہماری قوم کو یہ لت میں جو ہے نا ڈالنا چاہ رہی ہے. تو ہم اگر خاموشی اختیار کریں گے تو پھر ہمارے تمام کے نوجوان اس لت میں مبتلا ہوں گے اور اس نشے کی عادت کی وجہ سے قتل و غارت گری وہ عام ہو رہی ہے. 350 روپے، 3000 روپے، 5000 روپے کے لیے قتل ہو رہا. تو یہ ایک بہت بڑا سنگین مسئلہ ہے. تو اس سنگین مسئلے کو ہم شدت کے ساتھ اٹھانا ہے اور حکومت پر دباؤ ڈالنے کے لیے ایک دھرنا جو ہے نا ہم منعقد کرنے کا ہمارا ارادہ ہے. فیصلہ نہیں ہے، ارادہ ہے. اب اس کے اوپر آپ لوگ جو ہے نا اپنی رائے دیجئے کہ ہم کو کیا کرنا چاہیے. اور تیسرا مسئلہ جو آپ کے سامنے رکھا گیا ہے، مسلم یونائٹڈ فیڈریشن اور دستور بچاؤ وقف بچاؤ جو ہماری تحریک کا جو مشن چل رہا ہے، اس کے لیے آج ہم ایک کور کمیٹی جو ہے نا اس میں تشکیل دیں گے، بنائیں گے. اور یہ کور کمیٹی جو ہے نا یہ تمام پروگرام اپنے مشورے سے اور ہم اتحاد اور یکجہتی کے ساتھ اس پروگرام کو ہم آگے لے کے چلیں گے. اب آپ فردن اپنا اپنا تعارف دیتے ہوئے ان باتوں کے اوپر آپ جو نا اپنے اپنے مشورے جو نا دیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب صوفی خیر الدین صاحب، مفتی شفیع مسعودی صاحب، مفتی ریاض صاحب اور میرے عزیز دوست جناب ابرار حسین آزاد صاحب اور دیگر احباب جو مسلم یونائٹڈ فیڈریشن کے یہاں پہ موجود ہیں. تو آج کا یہ جو اجلاس جو بلایا گیا ہے، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں کہ محمود پراچا صاحب جو مایہ ناز قانون داں اور سپریم کورٹ کے وہ سینئر وکیل اور ایک ایکٹیوسٹ بھی ہیں، وہ ہمارے بیچ اس درمیان میں جو ہے مسلم یونائٹڈ فیڈریشن کے بینر پہ یہاں پر آ چکے ہیں. ہم نے ان کو بلایا یہاں پہ، اور اس میں جناب ہمارے سینئر صحافی جناب ظہیر الدین علی خان صاحب بھی جو ہے مرحوم، اللہ ان کی مغفرت کرے. تو وہ ان کا بھی کافی بہت تعاون رہا ان کا اس مشن سیف کانسٹیٹیوشن کا جو چیپٹر یہاں تلنگانہ میں قائم کرنے کے لیے جو کوشش محمود پراچا صاحب کر رہے تھے، اس میں ان کا بہت بڑا رول رہا ہے صوفی صاحب کے بعد. تو درمیان میں سینئر صحافی کا جو انتقال ہو گیا تھا، اس کے بعد مشن سیف کانسٹیٹیوشن کی جو قواعد تھی وہ درمیان میں رک گئی. تو ہم چاہ رہے ہیں کہ اس کو پھر سے ہم یہاں پر مشن سیف کانسٹیٹیوشن کا جو چیپٹر ہے
محمود پراچا صاحب کو یہاں پر ہم پھر بلا کر کے اس کو جو ہے پھر ہم ایکٹیو کریں، اور جو ہمارا مشن سیف کانسٹیٹیوشن کا جو ہمارا اہم مقصد تھا کہ بھائی ہم یہاں کے جو حالات ہے، خصوصاً اوقافی جائیدادوں کو جو تہس نہس کیا جا رہا ہے، اس کے متعلق ہم یہاں پہ جو ہے یہاں کی جو سرکار ہے، یہاں کے جو لوگ ہیں، جو لینڈ گریبرز ہیں، ان کے خلاف ہم ایک ایسی مہم چلائیں گے اور وقت کی جائیدادوں کا تحفظ کریں گے۔ تو اس مقصد سے یہ شروع ہوا۔ اب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ اوقافی جائیدادوں کا کس طریقے سے استحصال ہو رہا ہے، اور یہاں کے جو چیف منسٹر جو 10 سال سے یہاں پہ جو پارٹی ہے، آپ نے کبھی سنا ہے کہ بھئی کوئی ایسا سی ایم رہا ہو 10 سال جو ہے جو کسی اس کے منسٹر سے، اس کے وزیر سے بھی نہیں ملتا، جو پبلک کو ایکسس نہیں ہے بالکل؟ تو ایسا کبھی آپ نے چیف منسٹر دیکھا ہے؟ تو یہ چیف منسٹر کے مطلب ناک کے نیچے جو ہے یہ ساری چیزیں اوقافی جائیدادیں جو تہس نہس ہوئی ہیں، ہم چاہیں گے کہ محمود پراچا صاحب یہاں پر آئیں اور اس قواعد کو ہم تیز کریں، اور اوقافی جائیدادوں کے ساتھ ساتھ جس طریقے سے صوفی صاحب نے بتایا ہے، یہاں پہ نشے کی جو لت لگی ہے ہماری جو شہر حیدرآباد میں، اس کے لیے بھی ہم مہم چلائیں گے مسلم یونائٹڈ فیڈریشن کے ذریعے سے، اور جو جس طریقے سے یہاں پہ عثمانیہ جنرل ہاسپٹل کا بھی ایک جو مقصد تھا جس کو حکومت اس کو گرانا چاہ رہی ہے، تو میں نے ابھی ریسنٹلی محمود پراچا صاحب سے اس کے تعلق سے بھی بات کی ہے، تو ہم اس کے لیے بھی مسلم یونائٹڈ فیڈریشن اور مشن سیف کانسٹیٹیوشن کے ذریعے سے ہم ایک تحریک چلائیں گے۔ اور بھی دیگر جو مسئلے مسائل ہیں یہاں پہ 10 سالوں سے جو جس طریقے سے ایک گانا بھی ہے، ایک شعر کسی شاعر نے کہا تھا کہ بھئی سینے میں جلن، آنکھوں میں طوفان سا کیوں ہے، اس ملک میں ہر شخص پریشان سا کیوں ہے۔ آج جس طریقے سے آئین کو تباہ کرنے کی جو کوششیں ہو رہی ہیں، اور جو مرکز میں جو حکومت ہے، آج میں نے سنا ہے کہ بھئی ایک پارلیمنٹ کا ایک اسپیشل سیشن بھی بلایا جا رہا ہے، اس میں یو سی سی کے متعلق بھی جو ہے شاید کچھ فیصلے لیے جائیں گے مرکزی حکومت کے ذریعے سے، لیکن ہم مشن سیف کانسٹیٹیوشن اور محمود پراچا صاحب کا یہ بیان ہے کہ ہم اس کے لیے لڑیں گے، جدوجہد کریں گے، روڈوں پہ نکلیں گے، سڑکوں پہ نکلیں گے کہ بھئی یہ وقت آ گیا ہے، ہر فرض جو ہے، ہر آدمی جو ہے باہر نکلے اور لڑے، مطلب صرف میٹنگوں سے اور اپنے کانفرنسز اور سیمیناروں سے جو ہے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ہم کو روڈوں پہ، سڑکوں پہ نکلنا پڑے گا، احتجاج کرنا پڑے گا، اور ہم کو قربانیاں دینے پڑیں گی، تبھی جو ہے ہم کچھ حاصل کر سکیں گے، یہاں کے آئین کو بچا سکیں گے، دستور کو بچا سکیں گے، اور ملک کو بچا سکیں گے، اور جو حالات ہیں ہم حالات کو ٹھیک کر سکیں گے۔ تو اسی ضمن میں جو ہے آگے اور آپ لوگوں کے مشورے درکار ہیں، اور اس صوفی صاحب جو ہے ایک کور کمیٹی کو بھی تشکیل لیں گے انشاءاللہ، اور سب مل کے ہم سب کام کریں گے ساتھ میں۔ السلام علیکم۔ اللہ آپ لوگ کو سلامت رکھے، اور اللہ محمود پراچا صاحب کو سلامت رکھے، کیونکہ آج کے دور میں دین اسلام کے لیے اور مسلمانوں کے لیے اچھا کام کرنے کے لیے جب کوئی نکلتا ہے، اس کے لیے اپنے ہی بیچ موجود منافقوں کی وجہ سے ہمارے مہم میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ پہلی چیز، اللہ ان کی تمام تشدد سے ہم کو بچائے۔ اور دوسری بات، جو محمود پراچا صاحب جو آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا بہت ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کو شکریہ ادا کرتا ہوں میرے اپنے طرف سے۔ میں ویسے تلگو دیشم پارٹی سے وابستگی کے ساتھ ساتھ دا یونائٹڈ فورم فار دا رائٹس اینڈ ریزرویشن آف مائنورٹیز کا بھی فاؤنڈر ممبر ہوں۔ اب اسی کے تحت محمود پراچا صاحب جو آ رہے ہیں، اس میں ریلی یا پھر دھرنا کیسے آپ وہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو میرا ایک ناخیص مشورہ اس میں یہ ہے کہ دھرنے کی شکل بہت ایک اچھی ہوتی ہے، دھرنے کی شکل، کیونکہ ایجوٹیشن جو ہوتا ہے نا، وہ ایجوکیٹ سے ہوتا ہے کہ آپ تعلیم سب کو دے کر کہ بھئی کیا کرنا چاہیے، ہمارا موضوع کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی ایجوٹیشن میں ایک وقف کی جائیدادوں کو بچانا، اور خالی وقف کی جائیداد میں ہی مسلمان پریشان نہیں ہے، بہت سے لوگ اس مائنورٹیز کے لیے بالخصوص سینٹرل گورنمنٹ اور اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے جو مصیبتیں مسلم مائنورٹی کو بالخصوص جو آ رہی ہے، وہ اپارٹ فرام جو ہے نا، کیا بولنا چاہیے آپ کے
वक्फ बोर्ड ही नहीं बल्कि आपका रिजर्वेशन से लेके माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से लेके बहुत से चीजें हैं। तो इनका बेसिक बुनियादी जिसका मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जिसके ऊपर इंशाल्लाह एक मुहिम भी स्टार्ट होगी, तो उसके ताल्लुक से भी मैं सूफी साहब से और शकील साहब आप लोग से मशवरा कर बोलूंगा। मैं आने वाले महमूद पाचा साहब के लिए जो उनका आना हम जो कामयाब कर सकते हैं, वो मेरे नज़दीक एक जगह मुकर्रर कर वहां पर एक धरना मुनक्किद करना मेरे नज़दीक ये कामयाब शुदा हो सकता है। मेरा एक नाखिस मशवरा है, क्योंकि एक रैली की शक्ल में जाना, इस तरह से जाना पब्लिक को डाइवर्ट करने का मौका होता है, और पुलिस के हुकूमत के तरफ से भी जो हमारे लिए प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, रैली के लिए परमिशंस के चांसेस कम है। वैसे हमारे पास काबिल तरीन वकील साहब भी है जो इसके लिए भी वर्कआउट कर सकते, लेकिन एक मेरा छोटा सा किया था। और रहा सवाल दूसरा, जो आज क्राइम्स जो तेलंगाना स्टेट बिलखुसूस हैदराबाद में हो रहे हैं, इसके ऊपर तो बहुत अफसोस वाली बात है, लेकिन सबसे ज्यादा अफसोसनाक वाली बात यह है कि इसमें मुलविस हमारे मुसलमान बच्चे हैं, और इसमें ज्यादातर मेजॉरिटी जो है वो जाती दुश्मनी की वजह से निकाली जा रही है। और अगेन इसकी जो इब्तिदा आती है वो 4 पैसों की कमी की वजह से आती है, और यही जो पैसा आएगा मुसलमान भाई मुस्लिम माशरे में जो पैसे की कमी है, इनको तालीम से महरूम कर दो, इनको दौलत से महरूम कर दो, इनको अपने हुकूक से महरूम कर दो। इसकी बुनियादी जड़ आज जो ये मुहिम के लिए जहां पर बैठे हुए, इसकी वजह यही है, ड्रग्स का आदी होना, पैसे नहीं होना, आपसे 4 पैसे हाथ बदल ले रहे हैं, आपको अदा नहीं कर रहे हैं, ये आपसी क्लैशेस, मर्डर में आ रहा है मामला। इसकी वजह बिल्कुल हुकूमत इसी की जिम्मेदार है। अब ड्रग्स या फिर पर्सनल रिवेंज, ये सारे मामले, क्योंकि एक मर्डर जब होता है उसके पीछे 4-5 कॉन्स्पिरेसीज होते हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह तो मेरे नजदीक यही है कि मुसलमान हर एतबार से उसको हर तरीके से तबाह ताराज कर दिया जाए। क्योंकि बहुत बड़े दानिशमंद ने कहा था कि अगर किसी मुल्क पर फतेह पाना हो तो उसकी कौम को तालीम से दूर कर दो, उसको एजुकेशन से दूर करो, उसके ऊपर आसानी से फतेह पा सकते हैं। और जैसा महमूद प्राचा साहब है, आज महमूद प्राचा साहब जैसे, शकील साहब जैसे जो कानूनदान है, जैसे एडवोकेट से बहुत लोग हो सकते थे, आप लोग तालीम हासिल करें, वही हमारी कौम अगर तालीम हासिल करती है, यूपीएससी में हम मुसलमानों की तादाद बिल्कुल नहीं के बराबर है, नहीं के बराबर। इसकी रीजन हमारा एजुकेशन से दूर होना, और इस तरह से एजुकेशन को दूर करना। और हैदराबाद शहर को, बिलखुसूस हैदराबाद शहर के मुसलमानों को मैं यही बात बोलना चाहता हूं कि प्लीज तालीम की तरफ फोकस करिए, माँ बाप अपना वो जान लीजिए। और पुलिस को और हुकूमत को, बिलखुसूस होम मिनिस्टर साहब को मैं कहना चाह रहा हूं, होम मिनिस्टर साहब, कत्लो गारत, कत्लों की वारदात हैदराबाद शहर में हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ आप इसकी सबसे बड़ी फोकस आप ये करिए, आप ही के अपने कौम के लोग इसमें ज्यादा मुलविस है, जरा आप इसके ऊपर फोकस करिए। और तीसरा पॉइंट जो कमेटी, कोर कमेटी जो फॉर्म करने के उसमें है, बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं मैं इसके ऊपर भी। और सूफी साहब की अगर इजाजत हो, और मैं तो खिदमत के लिए हाजिर हूं, शुरू से हाजिर हूं मैं, तो आपके लिए एनी टाइम आपके पीछे हूं, आपके साथ तो नहीं है, आपके पीछे हूं और सीख रहा हूं, इंशाल्लाह आपका बिल्कुल आपके साथ हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। मुस्लिम फेडरेशन की जानिब से ये आज इजलास मुनक्किद किया गया, और इसमें 3 जो है मशवरे के तौर पे 3 एजेंडे रखे गए हैं, जिसमें महमूद प्राचा साहब की आमद हैदराबाद के लिए क्या तरीक़ेकार होना चाहिए, किस तरह से जो है ना अगला प्रोग्राम को खतियत देना चाहिए, इस पे मशवरा पूछा गया है। दूसरा मशवरा इस बात की तरफ तवज्जो दी गई है कि ड्रग कल्चर और जो है ना ये मर्डर कल्चर का जो हैदराबाद में माहौल इस वक्त में जो है ना बहुत ज़्यादा महसूस किया जा रहा है, और उसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए। और तीसरा जो मुतालबा रखा गया है कि इस जो महमूद प्राचा साहब की आमद को, इसके लिए इसको कोर कमेटी तश्कील देने के लिए मैं सबसे पहले महमूद प्राचा साहब की आमद पर, जिस कि साबिक़ में हम जो है ना इंदौर में प्रोग्राम कर दिए हैं, आउटडोर में एक रैली लिए थे, उसी दिन में जो है ना हैदराबाद का बोनाल फेस्टिवल की वजह से वो प्रोग्राम को पोस्टपोन करना पड़ा, प्रजा दरबार लगाया गया था। लेकिन अब इसके बरखिलाफ, क्योंकि मुख्तलिफ मसाइल हमारे सामने एक साथ आ रहे हैं, तो हम इनफरादी तौर पे इसको करने के बजाय इज्तिमाई तौर पे, मेरा अपना ज़ाती ये राय है, जो भी फैसला है इज्तिमाई तौर पे सदर साहब की निगरानी में होगा, ये मेरी इनफरादी राय है कि हम धरना चौक इंदिरा पार्क में एक धरना मुनक्किद करें, जिसमें जो है ना महमूद प्राचा साहब के जो मिशन है, मिशन सेफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसका भी जो है ना उसमें हम तस्करा करेंगे।
वक्फ इमला के तहफ़्फ़ुज़ का भी हम वहाँ पे तस्करा करेंगे, ड्रग्स कल्चर, मर्डर कल्चर का भी हम वहाँ पे तस्करा करेंगे। जैसा कि एडवोकेट शकील साहब जिसका तस्करा किए, उस्मानिया हॉस्पिटल जो हमारा तारीखी एक मुकाम है, जो हेरिटेज बिल्डिंग है, उसकी हिफाजत और फिर एक नए हॉस्पिटल की बाजू में तामीर का मुतालबा उसमें हम करेंगे। और इस तरह ये तमाम मामलात में जहाँ पे होम मिनिस्टर की नाकामी को बहुत शिद्दत से महसूस किया जा रहा है, हम ये मुतालबा भी हम ये करेंगे कि इस होम मिनिस्टर को जो है ना सस्पेंड किया जाए, ताकि ये जो पूरा जो सिस्टम जो बिगड़ रहा है कि एक मजबूत एक मिनिस्ट्री नहीं होने की वजह से, मिनिस्टर उसको कंट्रोल नहीं करने की वजह से ये शायद नीचे तक इसका असर नहीं हो रहा और ये तमाम तरह से हालात बिगड़ रहे हैं। हम इसको जो है ना शिद्दत से महसूस कर रहे हैं। तो ये तमाम हालात के लिए एक ही धरना इंदिरा पार्क पे मैं तजवीज़ करता हूँ, मेरी अपनी राय है। तो जो भी इसका फैसला होगा इस पे इंशाल्लाह मुत्तफ़िक़ा तौर पे अमल किया जाएगा। शुक्रिया। वक्त की शक्ल में जाएंगे, उनको मेमोरेंडम देंगे, उनको बताएंगे कि शहर के ये हालात हो रहे हैं। अब जाहिर बात है हमारा मेमोरेंडम देते जो है ना फौरी एक्शन हो के ये रुकावट तो होने वाली नहीं है। सीधी सीधी बात, अगर वाकई संजीदा है तो सख्ती हो सकती है। और इससे पहले हम जो है ना जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किए थे उसके बाद में कुछ हरकत हुई, तकरीबन कई किलो जो है ना गांजा वगैरह जब्त हुआ है, समझे आप, कुछ हुई है हरकत, लेकिन वो ना काफ़ी है। तो हम पहले जो है ना हुकूमत को, पुलिस को हम जो है ना एक मेमोरेंडम देंगे और उसके साथ ही हम जो है ना फौरी जो है ना हम इसके ताल्लुक से एक मुनज़्ज़म पैमाने पर हम एक जो है ना बाकायदा एक महाधरना इंशाअल्लाह ताला रखेंगे इंशाअल्लाह।